السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس آیت کو یاد کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو اسلامیات کے پیپر میں ایز اے ریفرنس یوز کر سکیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پولیٹیکل گیمز، یعنی کہ سیاسی کھیل۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے اپوزیشن پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موومنٹ لانا چاہ رہی ہے، نو کانفیڈنس ووٹ لانا چاہ رہی ہے۔ تو کیا اپوزیشن اپنے اس عمل میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ آلدو اپوزیشن کے پاس نمبرز تھے پھر بھی وہ ناکام رہے۔ لیکن اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں تو 172 ووٹس چاہیے نو کانفیڈنس موومنٹ لانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے پاس تقریباً 8 ووٹس زائد ہیں۔ تو ان 8 لوگوں کو کھینچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رول رہے گا جہانگیر ترین گروپ کا، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی انگیجمنٹ بہت کم ہوتی ہے، میں دیکھ رہا تھا، تو کائنڈلی آپ بھی تھوڑا سا انگیج کیا کریں، تھوڑی سی اپنے اوپینینز دیا کریں، کمنٹس دیا کریں، لائکس دیا کریں، تاکہ جو انکریجمنٹ ہے اس کا لیول زیادہ ہو سکے اور میں زیادہ اچھے انتھوزیازم کے ساتھ آپ کو پڑھا سکوں۔ وٹ ہیو وی بیکم، آج کے اس ایڈیٹوریل میں ایک مرتبہ پھر سے ہم ایک بلاسفیمی کی کیس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، جس میں ظالمانہ طریقے سے مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن مشتاق راجپوت کو مار دیا گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں عموماً جو ہجوم ہوتے ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آلدو پاکستان میں بلاسفیمی کا قانون موجود ہے، تو قانون اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کرے اور لوگوں کو اس سے باز رکھے تو اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پی ٹی ایم دھرنا۔ پی ٹی ایم ہے پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے ہم دھرنا کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اس کی وجوہات دیکھیں گے کہ وہ کیوں یہ دھرنا دے رہے ہیں اور ان کو کمپیریزن کیوں کرتی ہے اسٹیٹ ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ اگر اسٹیٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر سکتی ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر سکتی ہے، تو وائی ناٹ دے آر انگیجنگ ود پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ٹیپیکل ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اینڈ ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، جس کا ٹائٹل ہے پولیٹیکل گیمز۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اردو میں میننگز آپ بتایا کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ورڈز کے میننگ میں اردو میں بتا دوں، لیکن یہاں پہ انگلش میں ایک تو لکھنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے، دوسرا جو آپ کے پیپرز میں سینونیمز یا اینٹونیمز آتے ہیں تو وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں، تو بہتر یہی رہتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ان کے میننگز ہیں وہ انگلش میں ہی لکھوں۔ دا پولیٹیکل سین از ہیٹنگ اپ فاسٹ، سیاسی منظرنامہ بہت تیزی سے گرم ہو رہا ہے، ود اے فلری آف امپورٹنٹ میٹنگس، فلری ہوتا ہے اے سڈن اکرنس آف مینی تھنگس، تو یہاں پہ کون سی اکرنس ہے؟ بہت ساری اہم میٹنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد اور لاہور میں، اینڈ پی ٹی آئی الائز بریکنگ بریڈ ود اپوزیشن لیڈرز، اور ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں وہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ دیر از فریش چرن ان اسٹیٹک واٹرز، تو منجمد جامد پانیوں میں ایجیٹیشن دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پی ڈی ایم اور پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں ان کے رہنماؤں کی، تو وہ یقینی ہیں، سرٹن ہیں دیٹ دے کین برنگ اباؤٹ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان، کہ وہ پی ایم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں۔ وائل دا گورنمنٹ از شرگنگ آف دس تھریٹ، جبکہ جو حکومت ہے وہ اگنور، نیگلیکٹ، شرگ آف کر رہی ہے اس خطرے کو، ریدر کنٹمپچوسلی، حقارت امیز رویے سے، اسکارنفل وے میں، دیٹ شوز ڈسڈین۔ دا میجر چینج ان اسٹریٹجی آف اپوزیشن ہیز کم اباؤٹ آفٹر اے سگنیفیکینٹ شفٹ، تو یہ جو اہم تبدیلی ہے حریفین کی اپوزیشن کی حکمت عملی میں، تو یہ ایک بہت اہم شفٹ کے بعد آئی ہے، جو کہ سٹانس تھا پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف کا ٹل ریسنٹلی۔ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ان کا سٹانس سختی سے یہ تھا کہ صرف ایک راستہ ہے موجودہ کراگمائر ایمبراگلیو پریڈیکامنٹ، ڈینجرس سچویشن کو ختم کرنے کا، وہ کیا ہے کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں۔ اسی طرح سے جو پاکستان پیپل پارٹی ہے آن دی ادر ہینڈ ہیڈ بین آرگوئنگ، وہ یہ دلائل دے رہی تھی دا موسٹ پروڈنٹ وے ٹو برنگ اباؤٹ چینج، کہ بہت وائز طریقہ تبدیلی لانے کا یہ ہوگا کہ نو کانفیڈنس ووٹ لایا جائے پرائم منسٹر کے خلاف۔
مریم نواز شریف نے اب آفیشلی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف نے اپنا سٹانس تبدیل کر لیا ہے اینڈ ہیز گیون دا گو اہیڈ ٹو ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو نمبر گیم گوئنگ، اور انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے، سگنل دے دیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور گیم گوئنگ جو ہے، نمبر گیم جو ہے اس میں انوالو ہو جائیں۔ دس ہیز لیڈ پی ایم ایل این پریزیڈنٹ شہباز شریف، تو اس کی وجہ سے جو پی ایم ایل این کے صدر ہیں شہباز شریف، اسی طرح سے پی 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 کے لیڈر ہیں آصف زرداری، اور جے یو آئی ایف کے چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے مل کے پی ڈی ایم بنائی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جارحانہ سیاسی ریچ آؤٹ شروع کر دیا ہے مختلف سیاسی سٹیک ہولڈرز کی جانب۔ دا موسٹ سگنیفیکنٹ میٹنگ سو فار، اب تک جو سب سے اہم میٹنگ تھی وہ شہباز شریف اور پی ایم ایل کیو کے لیڈرز یعنی کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ تھی۔ دا نمبر گیم از ہاؤ ایور فار فرام کلیئر، لیکن یہ جو نمبر گیم ہے ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اگر ہم سوموار والے دن ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو پی ایم ایل کیو کے لیڈر اور فیڈرل منسٹر چودھری مونس الہی نے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کی جو ایفرٹس تھی ان کو ناکام کر دیا، رننگ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اور انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو بتایا کہ پارٹی فرملی اسٹرانگلی ان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، اینڈ دے شوڈ ناٹ گیٹ وریڈ، اور ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اسپوکس پرسن یوز دس اسٹیٹمنٹ، حکومت کے اسپوک پرسن نے اس بیان کو استعمال کیا شواہد کے طور پہ یہ دلائل دینے کے لیے کہ ان کے اتحادی اپوزیشن کے ساتھ الائن نہیں کر رہے، اتحاد نہیں کر رہے۔ دیٹ مے بی دا سچویشن فار ناؤ، یہ ابھی کے لیے صورتحال ہو سکتی ہے، بٹ دا ویری فیکٹ دیٹ دا بوتھ ایم کیو ایم اینڈ پی ایم ایل کیو ہیو میٹ شہباز شریف ہولڈ سگنیفیکینس، لیکن یہ حقیقت کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب اگر ہم نمبرز کی بات کر لیں تو اپوزیشن کے پاس تقریباً 8 ممبرز کم ہیں تاکہ وہ گیدر کریں ریکوائرڈ اسٹرینتھ آف 172 جو کہ ضروری ہے پرائم منسٹر کو اوور تھرو کرنے کے لیے، برنگ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ بٹ دے آرگیو، لیکن ان کا یہ دلائل ہیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رینکس میں ایسے ممبرز ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گے کہ جو فگر ہے 172 کا وہ ود ان ریچ آ جائے، جو کہ اپوزیشن اور حکومت بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا رول ان تمام نمبر گیمز کے اندر۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، اور جو ایکچوئل ڈیسیجن ہے وہ موو ہیڈ کریں گے اس کے ساتھ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کرنے کے، جب وہ یہ اسیس کر لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ دیر آر اسٹل سمارٹنگ فرام ویریس لاسز، کیونکہ وہ سمارٹ ہو رہے ہیں اب بہت سارے ہار کے بعد، بہت سارے لاسز کے بعد جو کہ ان کو سفر کرنے پڑے ہیں سینٹ کے الیکشنز کے اندر، باوجود کہ ان کے پاس نمبر زیادہ تھے۔ ان دس رسپیکٹ اگر اس زمرے میں ہم دیکھیں جو رول ہے جہانگیر ترین گروپ کا وہ بہت زیادہ کروشیل اہم ہو گیا ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 2 درجن سے زائد رولنگ پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز شامل ہیں۔ اگر وہ کراس اوور کرتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، الائن کر جاتے ہیں، تو یہ ایک فیٹل لیتھل بلو دے گا حکومت کو۔ دا کمنگ ڈیز آر کروشیل، اس لیے آنے والے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ از دیئر نو اینڈ ٹو آور ڈیز آف شیم، کیا ہمارے شرمندگی کے دنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے؟ ایک سویجری بروٹیلٹی فیروسٹی ہم نے دیکھی 2 مہینے پہلے جب سیال کوٹ میں مرج ہوئی تھی، اس ٹائم اسی طرح کا ہم نے وحشیانہ رویہ دیکھا میاں چنو خانیوال کے ضلع میں، جہاں پہ ہفتہ وار والے دن ایک وائلنٹ موب نے پرتشدد ہجوم نے فورسفلی کمپیل کیا ایک مینٹلی ال پرسن کو موت کا شکار بنایا، جس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بے حرمتی کر رہے تھے ہولی ورسز کی۔ ناٹ کنٹینٹ ود دیٹ، وہ اس سے سیٹسفائی نہیں تھے، انہوں نے باڈی کو مارنا جاری رکھا۔ مشتاق راجپوت کی پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سیمی کولن ہے، 2 سینٹنسز سیپریٹ ہوں گے، دونوں کے اپنے واضح میننگز ہوں گے۔ اٹ واز فرام دیئر کسٹڈی دا وکٹم ہیڈ بین سنیچڈ، اور یہ انہی کی کسٹڈی سے وکٹم کو چھینا گیا تھا۔ وہ ناکام ہو گئے زندگی بچانے میں، جس طرح سے وہ ناکام ہوئے تھے یونیورسٹی میں مشال خان کی زندگی بچانے میں 2017 کے اندر، اور سری لنکا کی فیکٹری کے مینیجر پریانتھا کمارا کی زندگی بچانے میں پچھلے دسمبر۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ جو پریانتھا کمارا تھا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ریمینز کو ریٹرن کر دیا گیا تھا اسٹیٹ آنرز کے ساتھ۔ ٹرو یہ سچ ہے کہ ایک دن بعد خانیوال لنچنگ کے قتل کے پولیس نے ریسکیو کیا ہے بلاسفیمی سسپیکٹ کو فیصل آباد میں، جہاں پہ ایک غصے سے بھرا ہجوم جمع ہو گیا تھا اس کے گھر کے باہر، لیکن ان کا جو کوئک ایکشن ہے وہ دوسرے کیسز میں ان کی جو باربیرک پبلک مینٹلٹی ہے اس سے چھپ جاتا ہے، کنسیل ہو جاتا ہے۔
جہاں پہ کوئی قانون ابسٹیکل ڈیٹرنٹ نہیں بن پاتا، خاص طور پہ ایمان فیتھ کے معاملوں میں۔ دیر از اے ریزن فار دیٹ، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمفسائز کیا جاتا ہے ہیدن پیگن ویز کو ٹائم اینڈ اگین، بارہا، یہاں پہ پیجز ہے، پیگن نہیں ہے۔ سکسیسیو، پیگن کا مطلب ہوتا ہے ہیدن۔ سکسیسیو گورنمنٹس، آنے والی جو حکومتیں تھیں انہوں نے کیپیچولیٹ کیا، سرنڈر کیا، جو مذہبی انتہا پسندی کی فورسز تھیں ان کے سامنے، ٹی ایل پی سے لے کے ٹی ٹی پی کے مرڈرز تک حکومت چاہتی تھی کہ وہ ان سے بات چیت کرے۔ یہاں پہ ٹی ایل پی کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے وفاقی دارالحکومت کا محاصرہ کیے رکھا، اور جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے کوئی کوشش نہیں چھوڑی مردوں، عورتوں، بچوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے، اور ہمارے حکمران ان سے انگیج کرنا چاہتے تھے۔ وٹ مور کین اسٹرینگتھن سینس آف امپیونٹی، تو اس سے زیادہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ امیونٹی کے احساس کو مزید مضبوط بنائے ان ڈارک فورسز کے اندر، جو کہ پروپیل کر رہی ہیں ملک کو کولیپس کی جانب، ڈس انٹیگریشن کی جانب۔ وی آل نیو، ہم تمام جانتے ہیں کہ حکومت سوئنگ ان کرتی ہے، ایکشن میں نظر آتی ہے ہر واقعے کے بعد، اور اسی طرح سے خانے وال کے واقعے کے بعد بھی وہ ایکشن میں نظر آئے۔ ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے، مذہبی رہنماؤں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، پولیس نے سسپیکٹس کو گرفتار کیا ہے، اور اسٹیٹ آنرز کوئی نہیں تھے مشتاق راجپوت کے لیے، کیونکہ ان کو لوکل سمیٹری میں دفن کیا گیا، اور پرائم منسٹر نے پلیج کیا، وعدہ کیا کہ وہ کریک ڈاؤن کریں گے فل فورس آف لا کے ساتھ۔ آن وٹ دو، لیکن کیا اس میں کس چیز کے اوپر جو ایشو ہے وہ مس یوز آف بلاسفیمی لا سے آگے بڑھ گیا ہے۔ سرٹینلی، یقینی طور پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، علماء ہیں، وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ مباحثہ کر سکتے ہیں اور ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو اینگر ہے، ٹاکسسٹی ہے، زہریلا پن بھرا گیا ہے معاشرے کے اندر، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ فلاڈ آئیڈیالوجیز، غلط نظریات کی وجہ سے ہے، اور ریگریسو اپریسو نریٹیوز کی وجہ سے ہے، جس کو اسٹیٹ کی جانب سے مزید فین کیا جاتا ہے۔ اور یہ وقت ہے ایکنالج کیا جائے، تسلیم کیا جائے، جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ انسیڈوس ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہے، اور بہت زیادہ گہرا ہے جتنا کہ ہم سوچتے ہیں۔ اینڈ اٹ ول بی ایئرز بیفور اٹ کین بی ریورسڈ، اور کئی سال لگیں گے اس کو ریورس کرنے میں۔ اونلی وین اٹ ریئلائزز دا فیوٹیلٹی آف ریزورٹنگ ٹو کوئک فکسز، جب حکومت کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ فیوٹائل ہے، ان وین ہے، بے سود ہے، کوئک فکسز کے ذریعے ریاست کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تب ہی ہم بیٹر پوزیشن میں ہوں گے انتہا پسندی کے خلاف لڑنے میں۔ لیڈرز اور سپورٹرز پی ٹی ایم کے پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک مرتبہ پھر سے روڈز کے اوپر جمع ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ وہ کیمپ آؤٹ کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے، اور وہ وہاں ان کا کہنا ہے کہ وہ تب تک وہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک ان کے مطالبوں کو نہیں پورا کیا جاتا۔ ان کی پرائمری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے لیڈر ایم این اے علی وزیر کو جیل سے رہا کیا جائے۔ مسٹر وزیر اور جو دوسرے کی فگرز ہیں اس موومنٹ کے، ان کو پکڑا گیا تھا اینٹی اسٹیٹ سپیچز کے مد میں، جو کہ انہوں نے کراچی ریلی میں کی تھی، سراب گھوٹ، دسمبر 2020 میں۔ سنڈے والے دن جو ممبرز ہیں پی ٹی ایم کے، انہوں نے مارچ اپ کیا ہے سندھ اسمبلی کے سامنے، اور بریف سٹینڈ آف کے بعد، یعنی کہ تھوڑی سی رکاوٹ کے بعد، ان کو دھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کا یہ دلائل تھے اگر جماعت اسلامی کو الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دھرنا دے سکیں ایسی لوکیشن پہ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایک منتھ لانگ پروٹیسٹ کیا تھا صوبائی اسمبلی کے سامنے سندھ لوکل گورنمنٹ لا کے خلاف۔ سوری، ایک کال آ گئی تھی تو وہ تھوڑی سی ڈسٹرپشن ہو گئی، اگنور کیجئے گا اس کو۔ ہیئر لائز دا کرکس آف پرابلم، یہاں پہ جو مسائل کی جڑ ہے وہ موجود ہے۔ سنس دیئر رائز ٹو پرومیننس ان 2018 ان ڈیفینس آف پختون رائٹس، یہ منظر عام پہ آئے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد، جب پختون رائٹس کی بات ہوئی۔ پی ٹی ایم ہیز بین دا بیڈ بکس آف دی اسٹیٹ، پی ٹی ایم ہمیشہ سے اسٹیٹ کی بیڈ بکس میں رہی ہے، یعنی کہ ان کو غلط سمجھا گیا ہے، ان کو اینٹی اسٹیٹ اینٹی ٹریٹ کیا گیا ہے، ان کے خلاف کیس بنائے گئے ہیں، جس میں مسٹر وزیر بھی شامل تھے۔ اگر ہم ان کے الفاظ کے چناؤ کی بات کریں تو اس پہ واقعی سوال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اینٹی اسٹیٹ بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم موومنٹ کی بات کریں تو یہ عموماً پیسفل رہی ہے، پرامن رہی ہے۔ پھر بھی اسٹیٹ نے سرنڈر کرنے سے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں ریلیکٹنٹلی جو وائلنٹ ایکسٹریمسٹ موومنٹس ہیں ان کی باتیں، جس میں ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی شامل ہے۔
جس کی وجہ سے یہاں پہ مزاحمت ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، کیونکہ پی ٹی ایم کے لیڈرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا سنڈے والے دن کہ اسٹیٹ اگر نیگوشیٹ کر سکتی ہے ایسی آؤٹ فٹس کے ساتھ جو کہ وائلنس میں تشدد میں انوالو رہتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹالریٹ کر سکتی بات چیت کرنا، ان کی ڈیمانڈز کے اوپر نیگوشیٹ کرنا۔ اسٹیٹ کی یہ جو کنٹراڈکٹی اپروچ ہے، یعنی کہ برعکس اپروچ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سوالات اٹھائے گئے ہیں ججز کی جانب سے سپریم کورٹ کے، جب وہ مسٹر وزیر کی بیل پٹیشن کو سن رہے تھے، بجائے اس کے کہ ایک نیا بحران پیدا کیا جائے جبکہ پہلے ہی اتنے زیادہ بحران موجود ہیں۔ حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ علی وزیر کو بیل گرانٹ کرے اور ڈراپ کر دے اس طرح کے سلی فریولس سپرفیشل چارجز، الزامات جو ان کے خلاف لگائے گئے ہیں، جبکہ پیسفل موومنٹس جو کال کرتی ہیں بیسک رائٹس کے لیے، بنیادی حقوق کو انشور کرنے کے لیے، ان کو ٹرم نہیں کیا جانا چاہیے پاکستان میں ایز اینٹی نیشنل۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو کوئی بھی آرگو کرتا ہے اس کو غدار وطن کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، جو بھی کوئی موومنٹ بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے اس کو اینٹی نیشنل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ڈومینیٹ نیریٹو کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہیں، یعنی کہ جو نیریٹو ہے اس کے برعکس جاتی ہیں۔ تو آج ہم اگر اس کو سمرائز کریں تو پی ٹی ایم دھرنا کی بات ہوئی ہے جو کہ سندھ اسمبلی کے سامنے جاری ہے، ان کے مطالبات بالکل درست ہیں، آلدو کہ ان کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے چل کے دیکھیں جو ہمارا سیکنڈ ایڈیٹوریل تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح کے بروٹل واقعات ہر کچھ عرصے بعد رونما ہو جاتے ہیں، تو ان کا سدباب کرنے کے لیے بھی حکومت کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اور علماء اور حکومت کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا۔ پولیٹیکل گیمز پاکستان میں جو پالیٹکس ہے ہمیشہ انٹرسٹنگ ہی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے، کسی میں فردوس عاشق اعوان انوالو ہوتی ہے تو کسی میں فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، تو حکومت میں بھی کئی نمونے ہیں اور اپوزیشن کے اندر بھی کئی نمونے ہیں، تو وہ عموماً کوئی نہ کوئی گیم چلائے رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ذرا سنجیدہ معاملے کی بات ہو رہی ہے جو کہ پولیٹیکل نمبرز کے بارے میں ہے، تو یہ نمبر گیم آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس پہ آپ نظر رکھا کریں کیونکہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ اہم ہو سکتی ہیں جس طرح میرے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم ان معاملات کے اوپر بہت گہری نظر رکھا کرتے تھے، تو میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ پولیٹکس از ویری انٹرسٹنگ اگر آپ اس کو ایک اچھے نظریے سے، اچھی اوپینین سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی کویسچن ہو آپ کا تو ضرور پوچھا کریں۔ ایم پی ٹی بھی آنے والا ہے تو آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں میری طرف سے، بیسٹ وشیز ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ ایم پی ٹی میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ اسیس کیا جا سکے کہ یہاں سے کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔